بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہمت اور بدگمانی ایسے گناہ ہیں جن کی سزا انسان دنیا میں بھی بھگتتا ہے اور آخرت میں بھی۔ موطا امام مالک میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دیتی ہے۔ جو غسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو کسی خیال کے سبب اس کی زبان سے نکل گیا، یہ جو عورت آج مری ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر ہونے لگی، میت کے ورثہ کہنے لگے بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتی۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر بھی ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل میں اس کے ورثہ علماء کے پاس گئے، ایک مولوی سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چپک گیا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ اس چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے ہم تو عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی کے پاس چلیں، اس سے پوچھا تو کہنے لگا چھری لے کے مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ لیا جائے، مگر اس کے ورثہ نے کہا ہم اپنی مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر، گرمی بھی تھی دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کے دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی کی حیثیت میں تھے۔ وہ لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنانے لگے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے میت کے پاس لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بی بی جو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی کہ نہیں۔ پھر فرمایا کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا پھر نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس شخص کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن پر نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے قرآن پاک میں آتا ہے جو عورتوں پہ ناجائز تہمت لگا دیتے ہیں پر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت قاضی حکم کرتا ہوں جلادوں اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا۔ جیسے ہی آخری کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا۔ حدیث اور واقعات کے مطالعے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ پر وقت دیکھ سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، فی امان اللہ۔